کے قریب آئیں گے نا تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں جو 500 سال کی سفر کی دوری سے سنائی دیتی ہوں۔ جب ہر نبی نفسی نفسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس کی مدافعت میں یوں کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں کا صدقہ ہے، صدقہ دینے والوں کا واسطہ ہے، روزہ داروں کا واسطہ ہے اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جائے، مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے جہنم کی آگ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حاضر ہوں گے، ایک پانی کا پیالہ لے کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگ پر چھینٹے ماریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے آگ پر چھینٹے ماریں گے، ابھی تک آگ پیچھے نہیں ہٹی تھی، نمازیوں کا واسطہ دیا گیا، صدقہ دینے والوں کا واسطہ دیا گیا، نیک اعمال کرنے والوں کا واسطہ دیا گیا، لیکن آگ پیچھے نہیں ہٹی۔ جیسے ہی وہ حضرت جبریل امین ایک پانی کا پیالہ لے کر آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ اس سے چھینٹے ماریے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چھینٹے مارے اور آگ پیچھے ہٹ گئی، فوراً وہ آگ بجھ گئی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے، کس پانی کے؟ جو پیالہ پیش کیا تھا تو جبریل کہیں گے، حضور یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو تھے۔ سبحان اللہ۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں، اور اے میری دونوں آنکھوں میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی ہو؟ میری عمر ضاع ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہ۔ حدیث شریف میں کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ جناب محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب خوف خدا سے آپ روتے تھے تو اپنی داڑھی اور چہرے پر آنسو ملا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے سنا ہے کہ وجود کے جس حصہ پر آنسو لگ جائیں گے نا تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا رہے، اور فرمان الہی ہے کہ پس جس کسی نے نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا تو اس کی پناہ گاہ جنت ہے۔ جو انسان عذاب الہی سے بچتا ہے یا بچنا چاہتا ہے اور ثواب و رحمت کا امیدوار اسے چاہیے کہ وہ دنیاوی مصائب پر صبر کرے، اللہ عز و جل کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ ظاہر ریاض میں ہے کہ ایک حدیث پاک میں آپ کے روبرو کر دوں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے نا تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے اور انہیں مختلف قسم کے کھانے اور پھل وغیرہ پھل فروٹ وغیرہ پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جنتی حیران بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو حیران کیوں؟ یہ بہشت جائے حیرت نہیں ہے، حیرت کی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت مومن عرض کریں گے، بار الہ تو نے ایک
وعدہ کیا تھا جس کا وقت آپ چاہے، تب فرشتوں کو حکم الہی ہوگا، اللہ عز و جل حکم دے گا کہ ان کے چہروں سے پردے اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے مولا، حالانکہ یہ گنہگار تھے۔ اس دم فرمان الہی ہوگا تم حجاب اٹھا دو، یہ ذکر کرنے والے، سجدے کرنے والے اور میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے۔ اس وقت پردے اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اللہ عز و جل کا دیدار ہوتے ہی سجدہ میں گر جائیں گے۔ فرمان الہی ہوگا سر اٹھا دو، یہ جنت دار عمل نہیں ہے، دار جزا ہے، اور وہ اپنے رب کو بے کیف دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ رب فرمائے گا میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور گزرا۔ اور یہی اس فرمان الہی کا مقصود ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔